نماز اس انداز کے ساتھ پڑھو، اس کیفیت کے ساتھ پڑھو، اس دھیان کے ساتھ پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سال ایسے ہیں جن کو شریعت نے بڑھانے کا حکم دیا ہے اور کاٹنے سے منع کیا ہے۔ نوٹ ہے نا، یہ نوٹ چاہے چور کی جیب سے ہو کر آیا ہو، چاہے بینک سے ہو کر آیا ہو، اس سے یہ نوٹ حرام یا حلال نہیں ہوتا۔ میں نے لکھا ہے السلام علیکم مفتی صاحب، اگر نماز کی نیت غلطی میں نہ کریں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، نماز کے لیے نیت کرنا یہ فرض ہے، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی۔ یعنی نماز کے جو باہر کے فرائض ہیں، ان فرائض میں سے ایک فرض ہے نماز کی نیت کرنا، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ یعنی جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو آپ جب نیت کریں تو 3 باتوں کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا دھیان، آپ کا خیال اس بات کی طرف ہو کہ میں کس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب یا عشاء کی نماز ہے۔ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت، آپ کا دھیان اس نماز کے وقت کی طرف ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کس کیفیت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس بات کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ یعنی آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سنتیں ادا کر رہے ہیں، یا آپ واجب نماز پڑھ رہے ہیں، تو جس کیفیت کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کیفیت کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کا دھیان اس وقت اس نماز کی کیفیت کی طرف ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا دھیان اس بات کی طرف ہونا چاہیے کہ میں کتنی رکعت پڑھ رہا ہوں۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے۔ جتنی رکعت آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس رکعت کا علم، ان رکعت کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ تو نماز کی جب آپ نیت کرتے ہیں، نیت کے دوران ان 3 باتوں کی طرف آپ کا دھیان، آپ کا خیال ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ ویسے ہی نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو ان 3 باتوں کا علم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا کس کیفیت کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا کتنی رکعت پڑھ رہا ہوں، پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو نیت ہی نہیں کی، تو یاد رکھیں اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل میں ان 3 باتوں کی طرف اگر آپ کا دھیان ہو تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اور زبان سے الفاظ کی ادائیگی کرنا یہ مستحب ہے، یعنی جو الفاظ کے ذریعے نماز کی نیت کی جاتی ہے یہ نیت کرنا مستحب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ جو عمل جس نیت کے ساتھ کرتے ہیں وہ عمل اسی نیت کے اعتبار سے قبول ہوتا ہے۔ آپ بے خیالی سے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو نماز کے ارکان کا پتہ نہیں، آپ کو تلاوت کا پتہ نہیں، آپ کو رکوع سجدے کا پتہ نہیں، تو ایسی بے خیالی والی نماز نہ دنیا میں آپ کو فائدہ دیتی ہے، نہ آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ بنتی ہے۔ تو جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا مکمل دھیان نماز کے رکن کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ قیام میں کھڑے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا مکمل فوکس الفاظ کی طرف ہونا چاہیے۔ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں، میں جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اس صورت کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی کون سی تعریف کر رہا ہوں۔ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کا مکمل دھیان رکوع کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا مکمل دھیان سجدے میں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز اس انداز کے ساتھ پڑھو، اس کیفیت کے ساتھ پڑھو، اس دھیان کے ساتھ پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم اس انداز کے ساتھ پڑھو گویا کہ اللہ تعالی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور آخرت میں ایسی نماز آپ کے لیے ذخیرہ بھی بنتی ہے۔ دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، بری عادتوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں بے خیالی والی، بغیر توجہ والی، تو اس نماز سے ہم گناہوں سے نہیں بچتے، ہم پھر بھی گناہوں میں مبتلا ہیں۔ لیکن جب ہم دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ایسی نماز ہمیں دنیا کے اندر یہ فائدہ دے گی کہ ہم گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس لیے نماز کے اندر نیت کرنا یہ نماز کے لیے فرض ہے، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بار لکھا ہے السلام علیکم مفتی صاحب، جسم کے کون
سے حصے کے بال کاٹنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے جسم کے اندر جو بال ہیں ان میں سے کچھ بال ایسے ہیں جن کو کاٹنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، جیسے زیر ناف بال ہیں، بغل کے بال ہیں۔ ان بالوں کو کاٹنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اگر ان کو کاٹنے میں ہم بہت زیادہ تاخیر کر دیتے ہیں تو ہم گناہگار ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ بال ایسے ہیں جن کو شریعت نے بڑھانے کا حکم دیا ہے اور کاٹنے سے منع کیا ہے۔ وہ کون سے بال ہیں؟ مثلاً داڑھی کے بال ہیں۔ داڑھی کو بڑھانا، کم از کم ایک مشت کے برابر داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ ایک مشت سے کم اگر آپ کی داڑھی ہے، آپ اس کو کاٹتے ہیں تو آپ گناہگار ہوں گے۔ باقی اس کے علاوہ جو بال ہیں، مثلاً سر کے بال ہیں، سر کے بالوں کے بارے میں شریعت نے استحباب کے طور پر، سنت کے طور پر ان کو رکھنے کے جو طریقہ کار بتائے ہیں وہ 3 طریقے ہیں۔ یعنی ایک ہے کانوں کی لو تک بال رکھنا، یہ سنت ہے، اور اپنے کندھوں تک بال رکھنا یہ سنت ہے، اور ہر طرف سے ایک ہی جیسے بال رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ یعنی ان میں سے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور سر کے بالوں پر اگر آپ کبھی کبھار استرا پھیرتے ہیں یا ان پر مشین چلاتے ہیں تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اب ان 3 صورتوں کے علاوہ، یعنی داڑھی کے بال، سر کے بال اور زیر ناف یا بغل کے بال، اس کے علاوہ جسم کے جتنے بھی بال ہیں، مثلاً سینے کے بال ہیں، چھاتی کے بال ہیں، یا پیٹھ کے بال ہیں، یا ٹانگوں کے بال ہیں، ان بالوں کے بارے میں شریعت نے سکوت اختیار کیا ہے، یعنی شریعت خاموش ہے۔ نہ ان کو شریعت نے کاٹنے کا حکم دیا ہے اور نہ شریعت نے ان کے کاٹنے سے منع کیا ہے۔ تو ان بالوں کو اگر کوئی بندہ کاٹتا ہے تو شریعت میں چونکہ منع نہیں ہے تو شرعی اعتبار سے ایسا بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان بالوں کو کاٹنا یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ بعض بال چونکہ انسان کی زینت کے لیے ہوتے ہیں تو ان بالوں کو کاٹنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ باقی چونکہ ان کو کاٹنے کے لیے شریعت نے کہیں منع نہیں کیا تو اگر کوئی بندہ کاٹتا ہے تو شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا، مفتی صاحب ایک بندہ مجھ سے ادھار پیسے مانگ رہا ہے، اس کے اپنے پیسے بینک میں جمع ہیں، چند دنوں بعد وہ بینک سے پیسے نکلوا کر میری ادھار چکائے گا، کیا بینک والے پیسے قرض کی وصولی میں لینا میرے لیے جائز ہے؟ محمد زبیر اباڑوں سے۔ جتنی رقم، جتنے پیسے آپ نے اس کو ادھار میں دیے ہیں یا دینا چاہتے ہیں تو اتنے پیسوں کی وصولی کرنا یہ آپ کا حق ہے۔ یعنی جو رقم آپ نے اس کو قرض کے طور پر دی ہے اتنی رقم واپس لینا یہ آپ کا حق ہے۔ اب وہ رقم کس طرح سے بندہ جوڑ رہا ہے، سودی معاملات کی صورت میں وہ جوڑتا ہے یا کہیں سے چوری کر کے جوڑتا ہے، تو ان باتوں کا وبال، ان باتوں کا گناہ اس بندے پر ہے، آپ پر گناہ نہیں ہے۔ آپ صرف اپنا حق واپس لے رہے ہیں جو آپ نے اس کو دیا ہے۔ باقی جہاں تک پیسوں کا مسئلہ ہے کہ پیسے جو آپ کو قرض کی صورت میں مل رہے ہیں یہ بینک کا چکر لگا کر آئے ہیں، تو یاد رکھیں یہ جو نوٹ ہے نا، یہ نوٹ چاہے چور کی جیب سے ہو کر آیا ہو، چاہے بینک سے ہو کر آیا ہو، اس سے یہ نوٹ حرام یا حلال نہیں ہوتا۔ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے حق کے ساتھ، یعنی جو پیسے آپ کا حق ہیں وہ کس کنڈیشن میں آپ کے پاس ہیں، چوری کی صورت میں آپ کے پاس آئے ہیں یا حلال طریقے سے کما کر آپ نے حاصل کیے ہیں، تو وہ حق حلال یا حرام ہوتا ہے، نوٹ حلال یا حرام نہیں ہوتا۔ باقی جس بندے کے گھر میں حرام آمدنی ہو، جو بندہ سودی معاملات کرتا ہو، تو اس سے کسی قسم کی کوئی چیز خریدنا جائز نہیں ہے، یا اس کے ساتھ کسی چیز میں مشارکت کرنا یعنی شرکت کرنا جائز نہیں ہے، یا اس بندے کی کسی قسم کی دعوت کو قبول کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے جو مسئلہ ذکر کیا ہے، آپ نے جو اس کو قرض دیا ہے اس قرض کو واپس لینا یہ آپ کا حق ہے۔ اب وہ قرض وہ کسی بھی صورت میں جمع کرتا ہے تو اس کا گناہ، اس کا وبال اس پر ہوگا، آپ پر نہیں ہوگا۔